إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما حمد و ثنا لائق و سزاوار ہے اس وحدہ لا شریک حکم الحاکمین کے لیے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اور بہنوں، خطبۃ الحاجہ کے بعد قرآن مقدس کی مختلف دو جگہوں سے دو آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن
ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ان دو آیات کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ اسلامی سال کے مہینوں میں تیسرا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے۔ ماہ ربیع الاول کی آمد پر عام طور سے اہل ایمان میں سے کچھ لوگوں کے یہاں بطور خاص ایسے اعمال کو کرنا لازم سمجھا جاتا ہے جس کا سراغ و ثبوت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں کہیں بھی نہیں۔ ماہ ربیع الاول کی آج دوسری تاریخ ہے۔ اسی مہینے میں آخری نبی و رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ جس مقصد کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا تھا، عام طور سے رسالت کی مقصدیت پر نگاہ جمانے کے بجائے بہت سے ایسے امور کو انجام دیا جاتا ہے جن کا کتاب و سنت میں کوئی سراغ اور ثبوت نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ نے تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے بہتر مخلوق بنایا ہے، اور تمام انسانوں میں سب سے بہتر انسان انبیاء اکرام علیہ السلام کو بنایا ہے۔ اور انبیاء اکرام علیہ السلام سے سب سے بڑا نبی، سب سے بڑھ کر نبی، سب سے اعلیٰ و عرفہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا ہے۔ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے امام الانبیاء کی امت میں ہونے کا شرف بخشا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عام انسانوں پر عموماً اور اہل اسلام پر، اہل ایمان پر خصوصاً اپنی اس نعمت کا اظہار کر کے احسان جتلایا ہے۔ کوئی انسان اگر کسی انسان پر احسان کرتا ہے تو اسے احسان جتلانے کی اجازت نہیں ہے، اس کی اعمال حقارت و برباد ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر بطور خاص مسلمانوں پر جو اللہ نے خاص نعمت کی ہے، اس نعمت کا احسان اللہ نے جتلایا ہے اور اسے جتلانے کا پورا حق ہے۔ اسی مناسبت سے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ پڑھی گئی ہے،
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیا، جس رسول کے 4 کام قرآن نے بیان کی. ان کاموں کی گنتی آپ یاد رکھیے، اور اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو اللہ کی اس نعمت سے فیضیاب ہونا یا فیضیاب کرنا چاہتے ہیں تو ان 4 کاموں کو ہمیں بھی اپنی زندگی میں لازم کر لینا چاہیے. یتلو علیہم آیاتہ وَيُذَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. جس شخصیت کے ذریعے سے اہل ایمان پر اللہ تبارک و تعالی نے احسان جتلایا ہے، ان کے 4 اہم کارناموں کا تذکرہ کیا ہے. پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ، یہ رسول جو انہی میں سے ان کے درمیان بھیجے گئے ہیں، ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کریں گے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ رسول ان لوگوں کو پاک صاف کریں گے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور یہ رسول ان کو کتاب کی تعلیم دیں گے. وَالْحِکْمَةَ، اور یہ رسول انہیں حکمت و سنت کی دعوت دیں گے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. غور کیجئے گا، اللہ نے عام انسانوں پر اور بطور خاص امت مسلمہ پر، اہل ایمان پر اپنی اس نعمت کا تذکرہ کر کے احسان جتلایا. اور احسان کیوں نہ جتلائے؟ جس انسان کو یہ نعمت مل جاتی ہے اور اس نعمت کے مطابق وہ انسان عملی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا بڑا مقام و منصب ہو جاتا ہے، ان کا درجہ بہت بلند ہو جاتا ہے. اس نبی کے ذمے 4 کام لگائے گئے. پہلا کام یاد رکھیے، یتلو علیہم آیاتہ، یہ نبی ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں. گویا دنیا میں رسول کے آنے کا مقصد اللہ کی آیتوں کا پڑھنا، اس کا معنی مطلب سمجھانا، اس کی تلاوت کرنا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو پاک صاف کرنا، یہ انبیاء و مرسلین کے دنیا میں آنے کا مقصد بتایا گیا. ایسے انسان کے ساتھ امت کا والہانہ اور جذباتی لگاؤ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. اگر کسی انسان کا اپنے رسول سے رشتہ جڑتا نہیں ہے تو ایسے انسان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اللہ نے رسول کو بھیج دیا. آدمی کی یہ سوچتا ہے کس تاریخ کو بھیجا، کس مہینے میں بھیجا،
کس وقت میں بھیجا، ان چیزوں میں انسان الجھ کے رہتا ہے۔ کس مقصد سے بھیجا گیا، اس کی مقصدیت پر اس کی نگاہ نہیں جاتی۔ ایک انسان اگر اس مقصد کو سمجھ جائے تو اپنی زندگی میں یقیناً وہ تبدیلی پیدا کر لے گا اور اپنے آپ کو اس نعمت کا مستحق و حقدار بنا لے گا، اور نتیجے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسے انسان پر رحمتوں کا برکھا ہوگا، دنیا کی زندگی بھی ان کی خوشگوار ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی بہتر اور باوقار ہوگی۔ اسی مناسبت سے ایک دوسری آیت بھی پڑھی گئی تھی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہم نے جس رسول کو بھیجا ہے تو اس رسول کے بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ گویا رسول اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کا کام اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنا ہے، اللہ کے بندوں کو پاک صاف کرنا ہے، اللہ کے بندوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہے۔ تو امت کا کیا کام ہے؟ جب باہر جاؤ، امت کا کیا کام ہے کہ امت ایسے رسول کی پاسداری کرے، ایسے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ مقصد اللہ نے اپنی عبادت کرانے کے لیے ایک ہادی اور رہنما کو بھیجا جو گمگشتہ راہ انسان کو ضلالت و گمراہی سے نکال کر ہدایت و رہنمائی کا راستہ دکھلا دے، اور وہ انسان عوام و خواص میں جس طرح زندگی گزارے، اس انسان کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہوئے، اپنا رہنما جانتے ہوئے، اپنا لیڈر اور رہبر تصور کرتے ہوئے اسی مناسبت سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ یہ ہے رسول کے دنیا میں آنے کا مقصد۔ مگر ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ اس مقصد پر پردہ ڈال چکے ہیں۔ جب کسی قوم کا عمل بگڑتا ہے تو وہ چند بھلائیے والی چیزوں میں الجھ کے رہ جاتی ہے۔ اب غور کیجئے گا، اس مہینے کی آمد پر عام طور سے ولادت رسول کا تذکرہ تو ہوتا ہے، میلاد النبی منانے کا ذکر تو ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہوئے آسمان و زمین کے خلافے ملا دیے جاتے ہیں۔ آپ کی تعریف و توصیف کرنے سے انسان تھکتا بھی نہیں ہے، لیکن جہاں عملی دنیا کی بات آتی ہے اور عمل کرنے کی نوبت آتی ہے تو انسان بغلے جھانکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو جس نبی کی تعریف آپ نے کی ہے اس نبی کی امت بن کے تو دکھا دیجئے۔ جس نبی کے مقام منصب کو آپ نے بیان کیا ہے یہ مقام ان کو کیوں ملا، اس مقام کی وضاحت تو کر دیجئے۔ تو عام طور سے یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ دنیاوی اعتبار سے جن چیزوں کی تعریف کی جاتی ہے عام طور سے شیطان کے بہکاوے میں مسلمانوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کو سمجھنے کے بجائے منصب انسانیت کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ کی آنکھ ایسی تھی، آپ کا بال ایسا تھا، آپ کا چہرہ ایسا تھا، آپ کی جسمانی حیثیت ایسی تھی، یہ سب تو عام انسانوں کا معاملہ ہے۔ نبی دنیا میں عام انسان تو ضرور تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کے ذریعے سے سب سے اعلیٰ عربہ مقام عطا کیا اب اسے فراموش کیوں کر دیں؟
ان کے بھی ماں باپ، ان کے بھی 2 ہاتھ پیر، ان کے بھی 2 آنکھ، ان کے بھی 2 کان، ان کے بھی جسم و جان، یہ سب تو عام انسانوں کے پاس ہے۔ پھر انسانیت کا اگر تذکرہ کرتے ہیں تو آپ میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ انسانیت کا تذکرہ کرنے کے بجائے روحانیت کا تذکرہ کیجئے، جس کو قرآن مجید نے باضابطہ کہا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی۔ اے نبی، لوگوں کے سامنے کہہ دیئے میں تمہاری طرح انسان ہوں، لیکن انسان ہونے کے باوجود اللہ نے جو مجھے مقام دیا ہے، ہمیں انسان کے ساتھ ساتھ اس مقام سے پہچاننے کی کوشش کرو۔ یوحا الی، میرے پاس اللہ کی جانب سے وحی آتی ہے۔ بے انتہا انسان دنیا میں پائے جاتے ہیں، کچھ مخصوص زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص افراد کو اپنے لیے چن لیا، انہیں نبوت و رسالت سے سرفراز کر دیا، لیکن پوری دنیا کی امامت و سرفرازی کی جب باری آئی اور نبوت و رسالت کا تذکرہ ہونا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا اور کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اللہ کو چھوڑ دیجئے، اللہ خالق ہے۔ دنیا میں جتنی مخلوقات ہے تمام مخلوقات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، اس میں فرشتے بھی شامل ہیں، جنات بھی شامل ہیں، انسان بھی شامل ہے اور دیگر مخلوقات شامل ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے اب سوچ نہیں سکتے۔ اس مقام بلند کا تذکرہ قرآن نے کئی جگہ پر کیا ہے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے قیامت تک کے لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے ان تمام انسانوں کے لیے کہا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سبوں کے پاس اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ابھی میں مکہ میں ہوں، مدینہ میں ہوں، بدر حنین میں ہوں، تبوک خندق میں ہوں، ابھی کا معاملہ ہے، لیکن جو زمانہ دور گزرتا جائے گا قیامت کے لوگ قریب آتے جائیں گے تو قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہارے رسول بنا کر بھیجا۔ ایسا رسول اگر ہمارے پاس ہو اور ہم اس رسول کے جسمانی حصوں کی تعریف کرتے رہ جائے اور تعریف کرنے میں غلو کرتے ہوئے آسمان و زمین کے قلابے ملاتے رہ جائے اور جس مقصد کے لیے نبی کو بھیجا گیا ہے اس مقصد پر ہماری نگاہ جمے ہی نہیں تو ہم سے بڑا بیوقوف اور ہم سے بڑا احمق و نادان کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے قرآن نے اللہ کی ذات کو رحمت کے طور پر اور ایک نعمت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس نعمت کا ذکر کیا ہے۔ کیا نعمت کا ذکر کیا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں پر اللہ نے انعام کیا، احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا۔ اللہ فرشتے کو رسول بھیجتا، وہ مقصد فوت ہو جاتا جس مقصد کے لیے اللہ نے انسان نبی کو بھیجا ہے۔ کیونکہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، ان کے اندر دنیاوی خواہشات نہیں ہیں، وہ چند کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ نے جس کام میں ان کو لگا دیا اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی رشتہ اس طرح جوڑ کے ہے کہ اللہ نے اپنے بعد سب سے اعلیٰ اور رفع مقام ان کو عطا کر دیا۔ ہمیں ایسے رسول کی امت میں ہونے کا شرف حاصل ہے، ہمیں اس کی قدر و منزلت پہچاننی چاہیے اور جس مقصد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اس مقصد کو ہمیں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ وہ مقصد ابھی تلاوت قرآن ہے، تزکیہ نفوس ہے، تعلیم و کتاب و حکمت ہے، یہ 4 کام وہ کریں گے اور امت کی ذمہ داری ہے کہ رسول جو کام ان کے سامنے کرے
اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ اگر ہم نے فرما برداری کی الحمدللہ، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اسی نے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی، اللہ کی بات مانی۔ اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول کی فرما برداری نہیں کرتے ہیں تو ہمارا آپ کا ایمان بھی بیکار ہے، اور اگر ایمان کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں تو ہمارا ایمان بھی مسلم ہے، اور اس فرما برداری کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نوازشوں کا برکھا برسے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کیا تو من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا۔ جو انسان حق آ جانے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اور ساتھ ساتھ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستہ کے علاوہ دوسرے راستے پر چلتا ہے، نولیہ ما تولی، جدھر اس کا رخ ہوگا ادھر ہی ڈھکیل دیں گے، وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور پھر اس کو ہم جہنم میں ڈالیں گے، اور جہنم بہت بری جگہ، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ غور کیجئے گا، رسول کی مخالفت کا انجام جہنم میں جانا ہے، ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت کا طریقہ، انسان دنیاوی زندگی میں نت نئے طریقے اپناتا ہے رسول اللہ کی اطاعت فرما برداری کے، مگر ایسے طریقوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وہ طریقہ اگر چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طریقے کو اس زمانے کے مسلمانوں نے اور صحابہ کرام نے اپنایا تھا، اس طریقے کے مطابق اللہ کے رسول سے محبت بھی کرنی ہے، اور اسی طریقے کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری بھی کرنی ہے۔ اسی لیے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستہ کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ چلا، نولیہ ما تولی، تو جس کا راستہ اپناؤ گے اسی کا تمہیں ساتھی بنا دیں گے، پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ صرف قرآن کے اس ایک لفظ پر وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ پہ غور کیجئے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متعلق بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے متعلق بھی یہ چیز آپ کے سامنے روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ اگر ہم نے صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار نہیں کیا، وہ محبت بھی بیکار ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری نہیں کی، فرما برداری کسی اور طریقے کے مطابق کی ہے، وہ طریقہ بھی بیکار ہے۔ اب اگر صرف اس جملے پہ غور کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق صحابہ کرام کا طریقہ کار کیا تھا، آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ یہ بات آئے گی۔ اسلام اس زمانے میں بڑا سادہ تھا، چند اعمال بجا لائے جاتے تھے، اخلاص کی بنیاد پر وہ اعمال کیے جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جنت کی بشارت و خوشخبری سنائی جاتی تھی۔ دیہاتی قسم کے لوگ اللہ کے نبی کے پاس آتے، یا رسول اللہ ہمیں کچھ بتا دیجئے، فلاں 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 کام کر لو، کاٹ لا ازید ولا انقص، میں اس میں کمی بھی نہیں کروں گا زیادہ بھی نہیں کروں گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جب آدمی جانے لگا تو کیا کہا؟ من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا، تم میں سے جو آدمی اس دھرتی پر کسی جنتی انسان کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہو وہ دیکھ لے اس آدمی کو، وہ جنتی۔ چند اعمال تھے،
جو اسلام کے ارکان اسی کا تذکرہ تھا. کام اخلاق کی طرف سے بجا لاؤں گا، اس میں اپنی جانب سے کوتاہی نہیں کروں گا، بڑھاؤں گا بھی نہیں، گھٹاؤں گا بھی نہیں. کتنی معمولی سی بات تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اگر ہم سبیل مومنین یعنی صحابہ کرام کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اپنائیں گے، بڑا خوشنما راستہ معلوم ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اللہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. تو اللہ کی اس نعمت کو نعمت سمجھیے، ان کے مقام و منصب کو سب سے بڑا مقام و منصب سمجھیے. جس مقصد کے لیے ان کو بھیجا گیا اس مقصد کو اپنی زندگی کا لازمی عمل سمجھیے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کس طرح دنیاوی زندگی میں آپ کو کامیاب کرتا ہے اور اخروی زندگی میں کس طرح اعلیٰ مراتب آپ کو عطا کرے گا، وہاں جانے کے بعد پتہ چلے گا. چنانچہ قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. دنیا میں رسول تشریف لے آئے، وہ صرف اس لیے نہیں کہ ان کا نام آ جائے تو درود پڑھنے کے بجائے انگوٹھا چومنا شروع کر دیں. وہ صرف اس لیے نہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اور تعریف میں آسمان و زمین کی کلامی ملائے جائے تو انسان جھوم جائے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو سامنے رکھنے کی دعوت دی جائے تو انسان اس کے مطابق عمل کرنے کے بجائے وہ گھوم جائے. اس مقصد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نہیں بھیجا گیا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. لوگ جو اللہ کے رسول کے کسی ایک فرمان کو نہیں مانتے اس کی مخالفت کرتے ہیں. آپ نے یہ کہا، اب اس کے مقابلے میں دوسرا کام کر دیا. زبان سے انکار نہیں کرتے، نہیں مانیں گے. ایک کام کرنے کو کہا گیا، ہم نے آپ نے وہ کام نہیں کیا، اسی کا نام تو مخالفت ہے. ہم اپنا کام کر رہے ہیں، رسول کام کچھ اور بھی ہے. قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. جو لوگ اللہ کے رسول کے کسی بات کا، کسی فیصلے کا خلاف کرتا ہے، کسی فیصلے کی مخالفت کرتا ہے، کس چیز سے ڈر جائے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ وہ کسی فتنے کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا، اسے کوئی عذاب لاحق ہو سکتا ہے. دنیا میں مصیبت آ سکتی ہے اور مرنے کے بعد عذاب الیم ہے. ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب الیم، یا تو انہیں فتنہ پہنچے گا یا عذاب علیم پہنچے گا. فتنہ سے مراد دنیا میں سزا ملے گی، عذاب علیم سے مراد آخرت میں سزا ملے گی. کس کے لیے کہا گیا؟ جو انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک فرمان کی مخالفت کرتا ہے. ایک آیت اور بھی یاد رکھ لیجیے، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر اللہ کی جانب سے، اللہ کے رسول کی جانب سے کوئی حکم ملا، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، اللہ اس کے رسول نے کسی بات کا فیصلہ سنا دیا، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، تو لوگوں کو اپنے معاملات میں اللہ اس کے رسول کے بات ماننے اور نہ ماننے کا اختیار نہیں رہتا. چاہے تو مانیں گے چاہے تو نہیں مانیں گے، ایسا نہیں ہے، ماننا ہی پڑے گا. اب اگر کوئی انسان من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، جو انسان اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ کھلی گمراہی میں چلا جاتا ہے. ان آیات کو سامنے رکھیے اور رسول کی عظمت کا خیال رکھیے.
اب غور کریں گے تو پتا چلے گا کہ اللہ نے قیامت تک کے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی کے طور پر مکہ کی سرزمین پر سن عام الفیل میں ربیع الاول کی کسی تاریخ کو سوموار کے دن صبح صادق کے وقت پیدا کیا، اور پھر 40 سال کے بعد اللہ نے ان کی نبوت و رسالت کا اعلان کروایا۔ جنہوں نے ان کی بات مان لی، اللہ کی نگاہ میں وہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ہو گئے، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، اور جنہوں نے ان کی بات کو ٹھکرا دیا لعنت اللہ علیہم اجمعین ہو گئے کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے یا تو رضی اللہ عنہ کا سرٹیفکیٹ حاصل کرے یا لعنت اللہ کے زد میں چلے آئے۔ اور یہ کب ہوگا؟ اگر ہم نے اللہ کے رسول کی بات مان لیا تو آج کے زمانے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو سکتا ہے، اور اگر ہم نے ان کی خلاف ورزی کر دی ہے تو آج بھی ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لعنت و غضب کا برکھا برس سکتا ہے۔ اور یہ صورتحال ہے آج موجودہ دور میں سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، لیکن اس بڑی تعداد ہونے کے باوجود ذلت و خواری سے نکلتے نہیں ہیں، ہر جگہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، دوڑائے دھتکارے جا رہے ہیں، بھگائے اور مارے پیٹے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے رشتہ جوڑا ہے نہ رسول اللہ سے رشتہ جوڑا ہے۔ اس لیے اس ماہ ربیع الاول میں آپ کی آمد پر اللہ نے جو سوغات ہمیں دیا ہے، جو تحفے ہمیں دیا ہے، کتاب اللہ کی شکل میں، سنت رسول اللہ کی شکل میں، ہم کتاب سنت کی تعلیمات کو گلے سے لگائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا اس مقصد کو لوگوں کے سامنے اجاگر کریں۔ دنیا میں آپ کے بھیجے جانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ عبادت اللہ کی جائے گی، طریقہ رسول اللہ کا لیا جائے گا۔ تمام چیزوں میں سب سے بڑا مقام، تمام انسانوں میں سب سے بڑا مقام، تمام مخلوقات میں سب سے بڑا مقام اگر کسی کو اللہ نے دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اس فضیلت کا انکار نہیں کر سکتے، فضیلت تو فضیلت ہی ہے، لیکن اس فضیلت کا انکار اس وقت ہو جاتا ہے کہ انسان کہتا تو ہے کہ اللہ کے رسول سب سے بڑے ہیں، لیکن عملی زندگی میں اللہ کے رسول کی حدیث و فرامین کو چھوڑتا ہے اور اپنا منمانی کرنا شروع کرتا۔ بھئی آپ کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتے آپ کہ ہمیں اللہ کے رسول سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو من میں آئے گا وہی ہم کریں گے۔ یاد رکھیے گا یہ وہ حرکت ہے جس کے نتیجے میں دنیا میں عذاب سے دوچار ہو سکتے ہیں، قبر کے عذاب سے دوچار ہو سکتے ہیں، آخرت کی پشیمانی پریشانی سے دوچار ہو سکتے ہیں، پھر جہنم کے عذاب علیم میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں اس سے بچنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام منصب کو سمجھیں۔ یاد رکھیے گا انشاءاللہ آئندہ ہفتوں میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے آئے گی کہ اللہ نے رسول کو دنیا میں کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ ایک دو بات یاد رکھ لیجئے، ختم۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ایک عربی کے شاعر نے کہا لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ کے رسول کی تعریف ہو بہو اسی طرح نہیں کی جا سکتی ہے جیسی تعریف کے وہ لائق ہے، ویسے تعریف کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اتنی بات ضرور یاد رکھ لو کہ اللہ کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے۔ لیکن یاد رکھیے گا اس بڑے ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ مخلوق خالق میں جا کے مل جائے۔ خالق کا مقام خالقیت کا ہے، مخلوق کا درجہ مخلوقیت کا ہے۔ خالق و مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اللہ کے رسول کی جانب سے یہ حکم سنایا گیا کہ دونوں کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا درجہ ہے، رسول اللہ کا مقام رسول اللہ کا مقام ہے۔ تو رسول اللہ کا مقام کا تذکرہ کرنے سے مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ان کے مقام منصب کو یقین کرنا ہوتا ہے اور ان کے مقام منصب کو سمجھنا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہم خلاف کرتے ہیں تو اپنے نقصان کا سودا کرتے ہیں،
اور اگر اس کے مطابق مانتے ہیں اپنے لیے فائدہ کا سامان کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اے اللہ جو ہمیں بیمار انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فرما دے، جو ماخوذ و گرفتار ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے، جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان ہے الہی تو اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی الہی تو اپنے فضل و کرم سے ان کے جائز مراد کو پوری فرما دے۔ جن لوگوں نے اپنے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے جان پہچان کے لوگوں کے لیے صحت کی دعا کرنے کی درخواست کی الہی ان تمام کو صحت کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔